نثار جٹ صاحب جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کابینہ کے پاس وہ بند لفافہ آیا اور آپ لوگوں نے وہ فیصلہ کر دیا اور ان کا وہ جرمانہ جو ہے وہ اس میں چلا گیا سپریم کورٹ جرمانے میں وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا تو بنیادی طور پہ یہ اس لیے کیا کہ آپ لوگوں کا بیچ میں مفاد تھا کوئی رشوت تھی نا وہ القادر یونیورسٹی وہ زمین لینی تھی. جی نثار جٹ صاحب جی بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی میں نا اس کو اور منیمم کر دیتا ہوں, مختصر کر دیتا ہوں. اس طرح آپ کے فورم پہ میں ایک اپیل کرتا ہوں, ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو این سی اے کا جو معاہدہ تھا, آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, ان کی کیبنٹ ہیں اور ہمارے اس منٹ کا حصہ وہ رہ چکے ہیں, اسے اوپن کر دیں, پبلک کر دیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا. یہ تو بڑا مناسب سا ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ اس وقت تمام اخبارات میں بھی آیا, ان لوگوں نے بتایا کہ این سی اے نے وہ 50 ملین جو تھا حسن نواز کا, اس کی جو ٹرانسفر ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ سارا اس کی انکوائری شروع ہو گئی. انکوائری شروع ہونے کے بعد یہ ایک ایگریمنٹ وہاں ان کی سول کورٹ میں ہوا اور اس میں انہوں نے کلیئر لکھا کہ دے آر ناٹ گلٹ. ٹھیک ہے, وی آل دا سیٹلمنٹ ڈن, جو اخبارات کی رپورٹ ہے, اور لہٰذا ہم یہ پیسہ پاکستان بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ پیسہ پاکستان میں آیا. وہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ جی یہ ہمارا ایک نظام ہے جسے آپ ڈسپرس نہیں کریں گے. اگر ہم لوگوں نے غلط کیا ہے نا, ہم نے وہ این سی اے کا ڈاکومنٹ نہیں پبلک کیا, ہم نے ایک فراڈ کر لیا, ہم نے پاکستان میں بہت بڑی رابری کر لی, ہم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا لیا. آج شہباز شریف صاحب موجود ہیں, ان کی کیبنٹ موجود ہے, وہ منٹ کا حصہ ہیں, اس ڈاکومنٹ کو سامنے لے کر آ جائیں, 50 ملین سے شروع ہو جائیں, یہاں آ کر القادر تک آپ کھڑے ہو جائیں. اللہ اللہ خیر صلاح. القادر اپنا بٹ صاحب if you don't mind please, القادر ٹرسٹ اگر تو وہاں پر عمران خان صاحب نے گنا بیج لیا ہے, گندم بیج لی ہے, اگر تو انہوں نے وہاں پر کوئی 2 نمبری بھینسیں رکھ لی ہیں, قبضہ مافیا ہے, تو پھر تو بہت بری بات ہے, ان کے اپنے اکاؤنٹ میں آیا, بہت بری بات ہے. اگر القادر ٹرسٹ کی بیسڈ سیرت نبی کی اسٹڈی کی ریسرچ کے لیے بنایا گیا, اور دیکھیں ہم دیکھیں یہاں پر بائی گاڈ میں بالکل بھی اسلامی ٹچ دے کے کسی بھی قسم کی سیمپتھی کو میں گین کرنے کے حق میں نہیں ہوں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 3.5 سال حکومت میں عمران خان از دا اونلی لیڈر جس نے یونائٹڈ نیشن میں جا کر لا الہ الا اللہ کا کلمے کا جو مطلب ہے نا پوری قوم کو سمجھایا کہ اس کے بعد ہمارا نا خوف ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسلاموفوبیا پہ انہوں نے کام کیا, اس کے بعد سیرت نبی پر ہم نے کام کیا, جو ڈنمارک میں ہمارے اس کی اسٹڈی کے لیے کہ ہمارے پاکستان کی نوجوان نسل کو ایک اچھا جو ہے نا وہ اسٹڈی جو ہے وہ پروجیکٹ ملنا چاہیے, تاکہ ملنا چاہیے. وہ اس کی بیس رکھی تھی جو کہ ڈائجسٹ نہیں ہوئی, اور باقی رہ گئی بات. اس طرح کے کیسز نیب نے پہلے بھی بہت کیے, وڈرا کیے. ان کے دور میں نواز شریف صاحب نیب کے بہت بڑے وکٹم تھے, مریم نواز کو سارا ریلیف ملا, وہ سارے بیک فٹ پہ چلے گئے. تو میرا خیال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی نوعیت کم کرنا, بٹ صاحب آپ ہی کامنٹ کیجئے گا, میں بریک لے لوں. کیونکہ یہ عدالت کا کیونکہ عدالت میں یہ کیس ہے, عدالت نے فیصلہ دینا ہے, ہم اس کے اوپر اپنی رائے تو نہیں دے سکتے, لیکن اپنی پوزیشن بیان کر سکتے ہیں کہ ہماری رائے ہی ہے. 30 سیکنڈ. چوری کے پیسے کا ٹرسٹ کون سا بنتا ہے؟ چوری کے پیسوں سے ایون فیلڈ بن سکتا ہے. چوری کا پیسہ تھا, چوری کے پیسوں سے ایون فیلڈ بن سکتا ہے. جانا تھا اسٹیٹ بینک میں, عوام کا پیسہ وہ آپ نے ادھر سرے مال بن سکتا ہے, زبردستی کبھی ہوتا ہے, سرے مال بن سکتا ہے, ایون فیلڈ بن سکتا ہے, مسجد نہیں بن سکتی. کیا بات ہے, صبح سے اس بات کو میں بٹ صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. نثار جٹ صاحب اب آپ لوگ ان سے بات بھی کر رہے ہیں, پھر آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, اصل چیز تو کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, آپ ان کی کم از کم حکومت کی لیجٹمیسی تو مانگیں, مانیں نا, ان کو مان لیں کہ یہ ایک ریئل حکومت ہے اور اسی وجہ سے ہم ان سے بات کریں. جی بالکل. کاظمی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کے مواقع نہ بار بار نہیں ملتے, جس اسٹیج پر آپ پر گولی چلائی جائے اور اس کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کھڑے ہو کر کہے کہ جی ہم مذاکرات کا دروازہ کھولتے ہیں اور ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں, اور ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. میرا خیال ہے کہ یہ جو موو تھی پاکستان تحریک انصاف کی, which one is the best one move in the Pakistan,
کہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نارملائز کرنے کے لیے، رولز آف لا کے لیے، آئین کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم نے ایک وے فارورڈ کے لیے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے بھی جتنے بھی اینالسٹ ہیں انہوں نے بہت اسے اپریشیٹ کیا کہ یہ ڈائیلاگ. سیم ٹائم سر آپ ان کو مانتے نہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ حکومت نہیں ہے. اس طرح نہیں. اس سے آگے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. اسپیکر صاحب آئے، اسپیکر صاحب کو دونوں ہاؤسز نے آن کیا، اور آن کرنے کے بعد دوسری میٹنگ میں ایک تحریری معاہدے کی ڈیمانڈ ہو گئی. ہم نے اپنی بگننگ میں ان سے کہا تھا کہ جی آپ ہمیں ایکسس دیں گے خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کا، ہماری کمیٹی کو، جو کہ ایک ایسی ایکسس ہونی چاہیے جس میں ہم کھل کر خان صاحب کے ساتھ بات کر سکیں. ہم بہت ساری باتیں جو ہیں وہاں پر کسی خوف کی وجہ سے نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کسی کی کمانڈ میں وہ میٹنگ نہ کرائیں، ہمیں اوپن ایکسس دیں اور ہم میٹنگ کریں. پہلے تو حکومت نے میٹنگ نہ کرائی، اس پہ دیکھیں نا، اس پر عرفان صدیقی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے بھی کہا کہ جی یار ہم تو جی یار اپنا ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کے انہوں نے بیان دیے، اور ایک امپریشن چلا گیا مے بی کہ کوئی ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا ہے. وہ اللہ کر کے کفر ٹوٹا. اور پھر میں اس سے آگے چلتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ سب سے اچھی موو کہ خان صاحب نے ایگری کیا کہ جی آپ ریٹرن میں دے دیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 16 تاریخ دے رہے ہیں آپ 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ. میرا خیال ہے دو ہی مطالبات ہیں، وہی جوڈیشل کمیشن. دیکھیں نہیں، ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ایک نارملائز کرنے کے لیے ہمارے جو سیاسی اسیران ہیں جو بے گناہ آپ لوگوں کی جیلوں میں، کم از کم آپ ان کو ریلیز کر کے ایک اچھا امپریشن گیسچر دینے کی کوشش کریں تاکہ ہم موو فارورڈ کریں، ہمارا کارکن حوصلہ افزا ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد 9 مئی اور 26 تاریخ کی ہم جوڈیشل انکوائری آپ سے چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ لکھ کر دیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس تاریخ پر لکھ کر دے دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی، دیکھیں ہم ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ آئے، ہم 1 سٹیپ ڈاؤن نہیں آئے، ہم میرا خیال ہے 2-3 سٹیپ ڈاؤن جا کر ہم نے اس پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے جو ہم نے 3 سٹیپ ڈاؤن ہو کر ہم نے حکومت کی طرف ہاتھ بڑھایا. حکومت کے پاس گولڈن چانس ہے، ایک سٹیپ ڈاؤن ہو کر ایٹ لیسٹ ایک سٹیپ ڈاؤن کریں. اور یہ وہ سٹیپ جو پیچھے لے وہ کیا لیں؟ وہ یہ کہ جو ہماری ڈیمانڈز ان ریٹرن آنی ہے اس کے اوپر بالکل مثبت انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور ایسا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ جو بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان دونوں چیزیں، دیکھیں ان سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں اتنا اختیار ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ اگر حکومت یہ نہیں کر سکے گی تو حکومت ایکسپوز ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. ہم آنیسٹلی اسپیکنگ، میں آپ کے پروگرام میں، بٹ صاحب میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں ان کی طرف، ہاتھ ملائیں کہ آپ آن کریں، آپ اس کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کریں. یہ بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ قانونی معاملہ ہو گیا. یہ سینٹر میں بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو ایک ایویڈنس کے طور پہ موجود ہی نہیں، میں یہاں ہوئی نہیں سر. ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ڈائیلاگ ان کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، کوئی ڈیڈ لاک نہیں، اور سب کو بالکل اپنے جو ہے زبان پہ قابو رکھنا ہوگا، اور قابو رکھنا ہوگا، اور پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی سپرمیسی، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا.